عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، پالا ہے چکی پیس کے میں نے حسین کو، اس سے کیا سوا نہ کبھی اپنے چین کو، تیرے سپرد کرتی ہوں اس نور عین کو، بیٹا میں تجھ سے لوں گی شہ مشرقین کو، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، پہنچی ہوا کے دوش پہ کانوں میں جب صدا، نکلے گھروں سے کرتے ہوئے مرد و زن بکا، بس دیکھتے ہی دیکھتے محشر ہوا بپا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، سغرا بضد ہے ساتھ میں بابا کے جاؤں گی، فضا کے ساتھ بیٹھوں گی شکوہ نہ لاؤں گی، اصغر کو ساری راہ میں جھولا جھلاؤں گی، دادی کی اس فگا سے نہ میں چین پاؤں گی، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، خاموش اے انیس ہوا قافلہ رواں، چوبے علم سے اٹھنے لگا قلب سے دعا، رخصت کے وقت سغرا کے نالے تھے الامان، رونے کو عمر بھر یہی کافی ہے ایک بیان، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، زہرا کی آرزو ہے کبھی منہ نہ موڑنا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا، عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ رحم اللہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا مظلوم كربلاء. ثم السلام عليكم يا أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی دنیا میں ہر شے فنا ہونے والی ہے اور سوائے ذات خدا کے کوئی باقی رہنے والی نہیں. حضرات، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے موت کا خیال رکھے اور عمل خیر بجا لاوے، کیونکہ نیکیوں کے سوا کچھ ساتھ انسان لے جانے والا نہیں. حضرات، انسان کو ایک روز ضرور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور خالق عالم کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے ڈرنا چاہیے. مومنین، دنیا کی محبت نے ہم کو ایسا غافل کیا ہے کہ نہ اللہ کے حکم کا خیال ہے، نہ بندوں کے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی. انسان اس قدر اپنے ضرورتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، جہاں سے بھی ملتا ہے اس کو لے لیتا ہے، اور ہم کبھی اس بات پر نہیں سوچتے کہ خالق کے عالم نے ہم کو کیوں پیدا کیا اور کیا کیا فرائض ہمارے ذمے ہیں. ہم اپنے کو صاحب ایمان کہلواتے ہیں اور ائمہ معصومین کے پیروں میں سمجھتے ہیں. ہمارا عمل ایمان والوں سے بہت دور ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین، دنیا کی زندگی 4 روز کی چاندنی ہے. اس کو انسان کو مغرور نہ ہونا چاہیے اور اس کے فریب میں بھی اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا چاہیے. حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی کا سن 40 سال کا ہوتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے شخص، تیری کوچ کا وقت قریب آ گیا. انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیسے کیسے عزیز و دوست ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے اٹھ گئے اور کیسے کیسے زبردست ہستیاں ہمارے سامنے خاک میں مل گئی.
کیسے کیسے خاندانوں کے چراغ گل گئے جو کل ہمارے گھروں کی رونق تھے اور ہماری محفلوں کی زینت تھے، آج خاک کے نیچے دبے ہوئے پڑے ہیں، جن کا دور ہونا دمبر کے لیے گوارا نہ تھا، وہ ہم سے ایسے جدا ہو گئے کہ دوبارہ اس سے ملنے کی امید نہیں۔ آج ان کی خواب گاہیں خالی پڑی رہی ہے۔ انہوں نے اس در دنیا میں کیسی محبت و مشقت سے مال جمع کیا تھا اور کتنی محنت سے ساز و سامان فراہم کیا تھا، وہ سب کے سب یہاں چھوڑ کے خالی ہاتھ چلے گئے۔ دوستو، اسی طرح ہم بھی ایک روز اس فانی دنیا سے قبر میں جائیں گے۔ جہاں تک ہماری سانس جاری ہے وہاں تک موقع ہے کہ اعمال خیر بجا لائیں۔ کل کا بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی۔ گزشتہ سال مجلس میں جو یہاں حاضر ہوئے تھے ان میں سے بہت سے اشخاص دکھلائی نہیں دیتے۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بصرہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو سال بھر کی محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتا تھا اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتا تھا اور وہ تمام ماہ محرم میں عزاداری میں خرچ کر دیتا تھا۔ ایک سال وہ غریب بہت علیل ہو گیا اور جو کچھ بچایا تھا بیماری میں صرف ہو گیا اور ماہ عزا کا کوئی سامان نہ کر سکا، یہاں تک کہ محرم کا چاند دکھائی دیا۔ گھر گھر میں امام کی صفِ ماتم بچھ گئی۔ اس کی زوجہ نے شوہر سے کہا، ہر سال مولا کی مجلس کرتے ہیں مگر افسوس اس سال آپ کی بیماری سے آقا کی مجلس نہ ہو سکے گی۔ کل لوگ اپنے یہاں آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اگر ہو سکے تو سامان عزا کرو۔ یہ سن کر اس مومن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آہستہ آہستہ باہر گیا۔ مومنہ گھر کے دروازے پر امید کے ساتھ بیٹھی تھی کہ یکایک پڑوس میں مرثیے کی آواز سنی۔ بے اختیار دروازے کو بند کیا اور مجلس میں چلی گئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد دل سے کہنے لگی، مولا آپ جانتے ہیں کہ شوہر کی بیماری اور ناداری سے آپ کی خدمت سے محروم رہی جاتی ہوں۔ آقا آپ کے سوا کس سے عرض کروں، کوئی راستہ دکھائی دیجیے۔ یہ کہتی ہوئی گھر آئی تو کیا دیکھا،
دروازہ کھلا ہوا ہے، خیال کیا کہ شاید اس کا خواہد آ گیا ہوگا، آخر گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، 4 بیویاں سیاہ کپڑے پہنے ہوئے کام کرتی ہے، کوئی پانی چھڑکتی ہے، کوئی فرش بچھاتی ہے، کوئی تنور روشن کرتی ہے۔ اس مومنوں کو حیرت ہوئی اور نزدیک جا کر سلام کیا اور اس کی عرض کی، آپ کون ہیں؟ خاتون نے کہا، میں مریم مادر عیسیٰ ہوں، اور وہ حوا زوجہ آدم ہے، اور وہ ہاجرہ مادر اسماعیل ہے، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ زوجہ ختم الانبیاء ہے۔ ہم سب تیرے گھر مجلس کا انتظام کرنے آئے ہیں۔ اتنے میں اس مومنہ کی نظر اس طرف گئی جہاں ذریعہ مبارک رکھی جاتی تھی۔ دیکھا کہ ایک خاتون سر برہنہ، بال بکھرائے ہوئے، منہ پر خاک لگائے ہوئے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا حسین یا حسین۔ تابوت رکھا ہے۔ دیکھتے ہی مومنہ بے تاب ہو گئی اور رو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ حسین کا نام لے کر رو رہی ہو۔ اس مظلومہ نے ارشاد فرمایا کہ اے کنیز خدا، میں اس مظلوم کی ماں ہوں جس کی لاش پر جانور صحرا کے سوا کوئی رونے والا نہ تھا۔ بس جو مومن اور دوست میرے غریب فرزند کی مجلس برپا کرتے ہیں تو میں آ کر مجلس میں شرکت کرتی ہوں۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین نے دیکھا کہ اب یہاں رہنے کی مصلحت نہیں، ناچار آمادہ سفر ہوئے۔ شب کے وقت رخصت کے لیے روزے جناب رسالت مآب پر تشریف لے گئے اور قبر مطہر کے پاس کھڑے ہو کر ادب زیارت بجا لائے اور عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اے جد بزرگوار، آپ پر میرا سلام ہو۔ میں آپ کا نواسا، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا فرزند حسین مظلوم ہے۔ اے جد بزرگوار، اس امت جفا کرنے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میری حرمت ضائع کی اور میری حفاظت کچھ نہ کی۔ بعد اس کے قبر مطہر سے لپٹ کر دیر تک رویا کیا۔ اتنے میں حضرت کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں جناب رسالت مآب کو دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور جناب امام حسین کو گلے لگائے ہیں اور رو کر فرماتے ہیں کہ اے نور نظر، بہت قریب ہے کہ تو زمین کربلا پر جائے اور اپنے خون میں گلتان ہو، اور تو شدت تشنگی میں ایک ایک سے پانی طلب کرے گا
اور کوئی تجھے پانی نہ دے گا بلکہ پیاسا ہی تجھے ذبح کرے گا۔ یہ خواب دے کر حضرت بیدار ہوئے، مغموم و مضمون دولت سرا میں تشریف لائے اور تمام ماجرا اپنے اہل بیت سے بیان کیا۔ راوی کہتا ہے کہ سب خواتین معظمہ خصوصاً جناب زینب و ام کلثوم اس خواب کو سن کر اس قدر روئی کہ کسی گھر میں ایسا کوہرام برپا نہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد امام آمادہ سفر ہوئے۔ صاحب محضل احزان لکھتا ہے کہ جب شب ہوئی رخصت کے واسطے اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک پر تشریف لے گئی اور قبر سے لپٹ کر کہا، السلام علیک یا اماں، فرزند آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے کو آیا ہے، یہ آخری زیارت ہے آپ کی۔ قبر جناب سیدہ سے بھی آواز آئی، علیکم السلام یا شہید الامی یا غریب الامی۔ یہ آواز سن کر حضرت اس قدر روئے پھر کچھ کہہ نہ سکے۔ وہاں سے روتے ہوئے اپنے برادر جناب حسن کی قبر پر آئے اور وہاں سے بھی رخصت ہوئے۔ رونے والوں لو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینہ سے حسین قافلہ بڑی دھوم دھام سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ سفر کوئی فقیر و غریب کا نہیں تھا، مدینے کی شہزادیہ کی سواری تھی، لوگ جھک جھک کر ملنے آ رہے تھے۔ مدینہ کی عورتوں جناب زینب اور ام کلثوم کو گلے لگائے ہوئے تھی۔ جوانان مدینہ علی اکبر کو، بچے قاسم اور اونو محمد کو، عباس کو ملنے والے آپس میں مل رہے تھے بڑی دھوم دھام سے۔ یہ بڑا اہتمام اور کیوں نہ ہو، علی اور فاطمہ کی بہو بیٹیاں ایک قافلے میں جا رہی ہے۔ عزادارو، مدینہ اجڑ گیا۔ مدینہ رسول حضور سے پوچھو، مولا آپ تو چل دیے، ذرا یہ تو بتا ہی دیجئے کہ سرکار مدینہ کے روزے میں اب کون روشنی کرے گا، اماں کی قبر پر کون شمع جلائے گا؟ اے مدینہ، اے رسول کے مدینہ، تجھے یہ بھی خبر ہے اب یہ مسافر واپس نہیں لوٹیں گے؟ جی بھر کے دیکھ لو، ایک ایک کی آخری بار زیارت کر لو۔ اب یہ قافلہ واپس ہوگا تو ان میں صرف ایک بیمار، چند بیبیاں جن کی گودیاں بھی اجڑ گئی ہوگی، ان کی زبان پر یہ مرثیہ ہوگا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس کلیل آزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما، کل مرحومین کی ارواح کو بخش دے اور انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سروں میں شمار ماتم حسین۔ تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے صغرا کے سوا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، اس طرح پرندے بھی مقتل سے نہیں جاتے، اس طرح پرندے بھی مقتل سے نہیں جاتے، غربت میں مجھ جیسے اب جانا پڑا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا سر اس کا کھلا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شعر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ ریحان لرزتا تھا برکت بھی پیمبر کا، ریحان لرزتا تھا مرکز بھی پیمبر کا، شبیر جو کہتے تھے میں مرنے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ رحم اللہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر علم النبيين، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاذب، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التقي الجواد، السلام عليك يا علي النكي الهادي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.